السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں انسپکٹر محبوب عالم صاحب کی ایک کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک روز صبح سویرے سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے گھر آیا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک صوبے دار تھانے میں کوئی اطلاع لایا ہے، شاید کسی کی لاش کی اطلاع ہے۔ میں تھانے جانے کے واسطے ابھی بالکل ہی تیار نہیں تھا، لیکن میں بڑی ہی پھرتی سے تیار ہو کر تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ اتنی پھرتی کی بابت بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ انگریزوں کی حکومت تھی جس نے پولیس کے واسطے حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی کسی واردات کی اطلاع ملے، تم جس حالت میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو فوراً پہنچو۔ قتل اور ڈکیتی کے معاملے میں تو انگریز یہ توقع رکھتا تھا کہ پولیس والے جن بھوت بن جائیں اور تیزی سے حرکت کریں۔ دوسری وجہ میری پھرتی کی یہ تھی کہ اطلاع لانے والا ایک فوجی تھا۔ وہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ پولیس کے واسطے حکم تھا کہ کوئی فوجی یا سپاہی بھی آ جائے تو اس کی بات فوراً سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ فوجی جو تھانے میں آیا تھا مجھ کو بتایا کہ صوبے دار ہے۔ وہ حاضر نوکری کا صوبے دار تھا اور 1 مہینے کی چھٹی آیا ہوا تھا۔ اس صوبے دار نے مجھ کو جو اطلاع دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ علل صبح حسب عادت اٹھا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دیہاتی علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قصبہ تھا جو آج اچھا بھلا شہر بن گیا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا ریلوے اسٹیشن بھی تھا اور اناج کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اس کے ارد گرد سے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور اس سے آگے دیہاتی علاقہ تھا۔ تھانہ قصبے میں تھا۔ دیہاتی علاقے کا بھی کچھ حصہ میرے تھانے کے تحت آتا تھا۔ یہ صوبے دار اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ صوبے دار نے اطلاع یہ دی تھی کہ وہ کھیتوں سے آگے چلا گیا جہاں سے بنجر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بڑی اچھی نسل کا پالتو کتا تھا۔ صوبے دار نے دور ایک گیدڑ دیکھا جو منہ میں کچھ اٹھائے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ گیدڑ نے منہ میں کیا پکڑا ہوا ہے۔ اس کو کتے نے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ گیدڑ بہت ہی بزدل جانور ہوتا ہے۔ اس گیدڑ نے کتے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بھاگا، لیکن منہ میں پکڑی ہوئی چیز اس واسطے اس کو تیز بھاگنے نہیں دیتی تھی کہ یہ اس کی ٹانگوں کو لگتی تھی۔ کتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ گیدڑ نے منہ میں پکڑی ہوئی چیز پھینکی اور اتنا تیز بھاگا کہ وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ کتے نے وہ چیز اٹھا لی اور صوبے دار کی طرف آیا۔ کتا جب قریب آیا تو صوبے دار نے دیکھا کہ یہ تو کسی انسان کا بازو ہے جو جسم سے کاٹا گیا تھا۔ صوبے دار نے کتے کو اشارہ کیا تو اس نے انسانی بازو پھینک دیا۔ صوبے دار نے جھک کر دیکھا۔ بازو کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ دن پرانا نہیں ہوا۔ صوبے دار کو یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ بازو میں ابھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صوبے دار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے 2 آدمی نظر آئے۔ اس نے دونوں کو آواز دے کر بلایا۔ دونوں آئے تو صوبے دار نے ان کو بازو دکھا کر کہا کہ اس بازو کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا ہے اور بازو اس کی لاش سے کاٹا گیا ہے۔ تم دونوں یہیں کھڑے رہو۔ صوبے دار نے کہا، میں تھانے اطلاع دینے جاتا ہوں۔ اس زمانے میں پولیس دیانت داری اور فرض کی لگن سے اپنا کام کرتی تھی، اس واسطے پبلک پولیس کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ یہ شخص صوبے دار تھا، اس واسطے ڈسپلن اور قانون پابند تھا۔ وہ تھانے پہنچا اور مجھ کو رپورٹ دی۔ صوبے دار نے اچھا کیا تھا کہ بازو وہیں چھوڑ آیا تھا۔ یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ گیدڑ نے کوئی نئی قبر کھود کر میت کا بازو الگ کر لیا ہوگا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر صوبے دار کے ساتھ چل پڑا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں بازو پڑا تھا۔ سب سے پہلے بازو کو اس طرف سے دیکھا جس طرف سے جسم سے الگ کیا گیا تھا۔
یہ کسی درندے نے کھینچ کر الگ نہیں کیا تھا، بلکہ کلہاڑی سے یا کسائیوں کے بڑے چھرے سے جسم کاٹا گیا تھا۔ صوبیدار کا اندازہ ٹھیک تھا۔ 2 یا 3 دن پہلے یہ بازو زندہ جسم کے ساتھ تھا۔ یہ بایاں بازو تھا۔ درمیانی اور چھوٹی انگلی میں سونے کا رنگ تھا۔ بازو کچھ مرجھایا ہوا تو تھا، پھر بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی جوان آدمی کا بازو ہے۔ صوبیدار سے پوچھا کہ گیدڑ کدھر سے آ رہا تھا۔ صوبیدار نے جو سمت بتائی ادھر کو میں گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یہ سمجھا کر آگے دوڑا دیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل لگ بھگ 50 گز دور گیا ہوگا کہ رک گیا اور ہاتھ اوپر کیا۔ میں بہت تیز چلتا وہاں گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ وہاں ایک لمبوترا گڑھا کھودا گیا تھا اور بازو اس میں دبایا گیا تھا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں کھودا گیا تھا، اس واسطے اس گیدڑ نے مشک پا کر بازو نکال لیا تھا۔ اگر شیر، چیتا یا بھیڑیا ہوتا تو بازو کو وہیں بیٹھ کر کھا لیتا، لیکن گیدڑ کی یہ روایتی بزدلی تھی کہ بازو اپنے گھر لے جا کر کہیں چھپ کر کھانا چاہتا تھا۔ میرے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کے علاوہ وہاں بہت سے تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ تھوڑی دور دور گھوم پھر کر دیکھیں، تازہ کھدی ہوئی مٹی کی ڈھیریاں نظر آئیں گی۔ ڈھیریاں نہ ہوں تو کھدی ہوئی جگہ نظر آئیں گی اور ان پر مٹی ہموار کی ہوگی۔ لوگ پھیل گئے اور زمین کو کھوجنے لگے۔ یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کیسی تھی۔ ہرے بھرے کھیت جہاں ختم ہوتے تھے وہاں سے سیم زدہ زمین شروع ہوتی تھی جو بالکل خشک تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی کئی نوکوں والی کنکریاں بکھری ہوئی تھیں۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں گہرائی اور کہیں بلندی تھی۔ زمین کٹی پھٹی بھی تھی، وہاں ایک بھی درخت نہیں تھا، گھاس کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسی زمین کو اس علاقے کی زبان میں کلری زمین کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دور 3 گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جہاں اترے وہ جگہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھی۔ یہ ٹیلا دور تک چلا گیا تھا۔ اب اس ٹیلے کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا۔ میں اس طرف گیا اور ڈھیری جیسی ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر دیکھا۔ تھوڑی دور چند ایک گدھ زمین پر کچھ کھاتے ہوئے آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں صوبیدار کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ گدھوں کو پتھر مارے۔ صوبیدار نے ان پر اپنا کتا چھوڑا اور گدھوں کو اڑایا۔ وہاں اوپر کا انسانی دھر پڑا تھا، اوپر سے سر غائب اور کمر کے نیچے ٹانگیں غائب تھیں۔ دونوں بازو نہیں تھے، کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ سینے کا گوشت، پھیپھڑے، کلیجی وغیرہ کھائے جا چکے تھے۔ پسلیاں اور دیگر ہڈیاں کہیں کہیں سے ننگی ہو گئی تھیں۔ جسم کا یہ حصہ یہاں دبایا گیا تھا۔ اتنے میں مجھ کو بتایا گیا کہ 2 اور جگہیں دیکھی گئی ہیں جہاں کھدائی ہوئی مٹی معلوم ہوتی ہے۔ میں وہاں گیا اور ایک جگہ کھدوائی۔ وہ تو پہلے ہی کھودی ہوئی تھی، مٹی نکالنی تھی۔ مٹی نکلوائی تو اس میں سے دایاں بازو نکلا۔ یہ بھی بائیں بازو کی طرح کسی جوان آدمی کا لگتا تھا۔ اس کی مشک ابھی گیدڑوں وغیرہ کو نہیں ملی تھی، اس واسطے یہ بھی زمین میں دبا ہوا تھا۔ پھر میں دوسری جگہ گیا، وہاں بھی زمین کھودی ہوئی اور اوپر مٹی ڈالی ہوئی لگتی تھی۔ مٹی نکلوائی تو ایک سر نکلا اور زری کلے پہ لپٹی ہوئی مشہدی لنگی نکلی۔ اس سے مقتول کی شناخت ہو سکتی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ چہرے سے شناخت نہیں ہو سکتی تھی؟ چہرہ بھی تو سر کے ساتھ برآمد ہوا تھا۔ نہیں، کلہاڑی مار مار کر چہرے کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور گوشت کا کیما بنا دیا گیا تھا۔ چہرہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ لوگوں کی تلاش اور نشاندہی پر 2 جگہوں سے ایک ایک ٹانگ برآمد ہوئی۔ ٹانگیں کولہے سے کاٹی گئی تھیں، پاؤں میں زری جوتی تھی۔ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبائے گئے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ بازو جو گیدڑ کے منہ سے چھڑایا گیا تھا، دیکھ کر میں نے کیوں کہا تھا کہ کچھ دور اور دیکھو، دور سے اعضاء بھی ملیں گے۔ یہ میرا تجربہ تھا۔ ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ قاتل کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے کہ قتل کر کے بھی انتقام کی آگ سرد نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ مقتول کے اعضاء کاٹ کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واردات سے 6 سال پہلے میں نے قاتل کو پکڑا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا۔
بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی، لیکن دوست کو اس نے باہر غیر آباد اور ویران علاقے میں لے جا کر چاقو سے قتل کیا اور اس کے اعضاء اس طرح کاٹے کہ بازوں کے بھی 3 ٹکڑے کیے، ٹانگوں کو بھی 3 ٹکڑوں میں کاٹا، کان بھی کاٹ دیے اور ناک بھی، سر کاٹا اور یہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے دور دور دبا دیے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے ایک بالی بیان دیا اور خود یہ تمام اعضاء برآمد کرائے تھے۔ اس کو صرف 5 سال سزائے قید دی گئی تھی، اس واسطے کہ فوری اشتعال ثابت ہو گیا تھا۔ اب جو واردات سنا رہا ہوں یہ بھی انتقامی قتل تھا۔ نفرت اور انتقام کی شدت کا اندازہ صرف کٹے ہوئے اعضاء دیکھ کر نہیں بلکہ چہرہ دیکھ کر ہوتا تھا جس کا اس نے کیما کر دیا تھا۔ پہلا مسئلہ تو لاش کی شناخت کا تھا۔ اس کو کپڑوں کے ٹکڑوں سے، کلے اور مشہدی لنگی سے، زری جوتی اور انگلی میں پڑھے ہوئے سونے کے رنگ سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تمام اعضاء ایک جگہ رکھوا دیے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بھی پاس رکھ دیے اور لوگوں کو کہا کہ اس کی شناخت کریں۔ ایسا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مقتول اس قصبے یا فلاں گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کسی دور کے گاؤں کا بھی ہو سکتا تھا، کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے اپنے گاؤں کو آ رہا تھا اور دشمنوں نے اس کو راستے میں روک کر قتل کر دیا۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ لاش کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں دیکھیں اور اس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں میں زیادہ تعداد اس واسطے قصبے کے لوگوں کی تھی کہ قصبہ قریب تھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شناخت ہو گئی۔ شناخت کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ ایک آدمی نے مجھ کو پھٹی ہوئی قمیص کا وہ ذرا بڑا ٹکڑا دیا جس کے ساتھ پہلو والی جیب تھی۔ یہ اس آدمی نے کہیں پڑا دیکھا۔ جیب میں کچھ پیسے تھے، بڑے سائز کا ایک چاقو تھا جو اس وقت بدماش اپنے پاس رکھا کرتے ہیں۔ 2 اور چیزیں جیب سے برآمد ہوئیں جو اس وقت کے بدماش اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ 2 اور چیزیں جیب سے برآمد ہوئیں جو مجھ کو بالکل یاد نہیں رہا کیا تھیں۔ شاید ایک کاغذ بھی تھا جس پر مقتول کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مقتول کی شناخت ایسی پکی ہو گئی کہ کوئی شک نہ رہا۔ اس کی اخیر اسی طرح ہونی تھی۔ مجھ کو اپنے قریب ایک دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا۔ یہ بات صوبے دار نے کہی تھی۔ میرے پاس نمبردار بھی کھڑا تھا اور ایک معزز آدمی بھی موجود تھا جو در پردہ تھانے داروں کا پیدائشی چمچہ اور مخبر تھا۔ کیا یہ کوئی بدماش تھا؟ میں نے پوچھا۔ اصل حرام کی اولاد تھا، نمبردار نے کہا۔ اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا، معزز چمچے نے کہا۔ میں نے وہاں زیادہ سوال جواب نہ کیے۔ یہ باتیں تفتیش میں معلوم کرنی تھیں کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مقتول کے لواحقین آ گئے تھے اور دلوں کو ہلا دینے والا ماتم شروع ہو گیا تھا۔ مقتول کا باپ دھاڑے مارتا ہوا میرے پاس آیا۔ انسپیکٹر صاحب، باپ نے روتے ہوئے کہا، کل صبح تک میرے بیٹے کا قاتل میرے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کے خلاف اوپر انگریز افسروں تک شکایت پہنچا دوں گا۔ سارا شہر میرے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر حسد سے جلتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اتنا ہی کہا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب قاعدے قانون کی کارروائیاں کرنی تھیں۔ لاش کے ٹکڑوں کی برآمدگی کے گواہ بنائے، ان کے بیان لکھ کر دستخط لیے اور جو دستخط نہیں کر سکتے تھے ان کے انگوٹھے لگوائے اور یہ تمام ٹکڑے نمبردار کے انتظام سے 2 بوریوں میں بند کر کے اسپتال بھجوا دیے۔ مقتول کے باپ اور چند دیگر اشخاص کو ساتھ لیا اور قصبے کی طرف چل پڑا۔ مقتول کا باپ غم کا مارا کئی قدم پیچھے آ رہا تھا۔ اسے غم کیوں نہ ہوتا، اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ مقتول کی عمر 20-21 سال تھی۔ میں صوبے دار، نمبردار اور معزز آدمی سے مقتول کی بابت پوچھتا گیا۔ انہوں نے مقتول کا جو اخلاق اور کردار بتایا وہ مختصر طور پر یہ تھا کہ وہ امیر زمیندار کا بیٹا تھا اور 3 بہنوں میں اکلوتا لڑکا تھا۔ یہ علاقہ بارانی تھا، یعنی زراعت کا دار و مدار بارشوں پر تھا۔ وہاں آب پاشی کے واسطے نہریں نہیں تھیں۔ مقتول کے باپ کی بارانی زمین بہت تھی اور نہری علاقے میں بھی خاصی زمین تھی۔ ایسے زمیندار بڑے امیر زمیندار کہلاتے ہیں۔ مقتول کا نام ساجد تھا اور سب اسے ساجا کہتے تھے۔ باپ کی امیری ساجے کے دماغ کو چڑھ گئی تھی۔
اور ماں باپ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم شہزادے ہو، گھر میں ہی نہیں بلکہ سارے شہر میں تمہاری حکمرانی چلتی ہے۔ اس قسم کے اوچھے امیر زادے بھڑکے مار کر سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے، اور پھر وہ اس فہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی ان پر مرتی ہے۔ تیسری خرابی یہ کہ ان کے ذہنوں میں جنسی لذت بھرتی رہتی ہے، اور ان کے ہر قول اور ہر فعل پر جنسیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ ان کے والدین ان کی اچھی اور بے حد گھٹیا حرکتوں پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی تعریفیں کریں۔ مجھ کو زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی، میں اس ٹائپ کے شہودے شہزادوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ایک آوارہ بدماش مارا گیا، کوئی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، کوئی معمر بھکاری ہو یا کوئی ٹی بی یا کینسر کا مریض ہی ہو جس کی زندگی ایک آدھ دن رہ گئی ہو، اگر کوئی اسے مار ڈالے گا تو قاتل کو پکڑ کر سزا دلانا لازمی ہوگا۔ قانون سب کے واسطے برابر ہوتا ہے۔ میرے دل میں مقتول کے خلاف خواہ کتنی ہی نفرت بھری ہوئی کیوں نہ تھی، مجھ کو تفتیش پوری محنت اور دیانتداری سے کر کے اس کے قاتل کو پکڑنا تھا، ورنہ انگریز افسر میری جان کو آ جاتے۔ میرے بیٹھنے کا انتظام نمبردار کی بیٹھک میں کیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا۔ اس باپ سے میں نے سب سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے موقع پر ہر باپ سے پوچھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی یا مقتول کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی۔ مقتول ساجے کے باپ نے جو جواب دیا اس سے میرا پارا چڑھ گیا۔ توبہ کرو جی، اس نے گردن اکڑا کر کہا، کسی نے میرے ساتھ دشمنی رکھ کر اپنا خاندان تباہ کرانا ہے؟ چودھری صاحب، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، میں جو بات پوچھوں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دیں، مجھ پر روب کسنے کی دوبارہ جرت نہ کرنا۔ آپ کا خاندان تو کسی دشمن نے تباہ کر دیا ہے، آپ کسی کو کیا تباہ کریں گے؟ میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب دیں۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور نرم سے لہجے میں بولا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میرا دوسرا سوال اس کے بیٹے کے چال چلن اور اخلاقی حالت کی بابت تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے اور یہ الفاظ بھی کہے کہ سارا شہر اس کو شریف لڑکا سمجھتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے اور میں اس کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دوں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میں صرف آپ ہی کا بیان نہیں لوں گا بلکہ کئی اور لوگوں سے یہی سوال کروں گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مخبر بھی ہیں جو اس شہر کے بندے بندے کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا شریف ہوتا تو اس طرح قتل نہ ہوتا۔ یہ بھی سن لیں کہ آپ مجھ کو اس طرح گمراہ کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ذرا دیر بعد سر اٹھایا اور بولا، وہ آخر میرا بیٹا تھا، وہ مر گیا ہے، میں اس کے عیب کس زبان سے بیان کروں؟ نہ کریں، میں نے کہا، میں خود معلوم کر لوں گا۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ تک کبھی ایسی شکایت پہنچی تھی کہ آپ کے بیٹے نے کسی عورت پر دست درازی کی ہے یا کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھ تک ایسی شکایت کبھی نہیں پہنچی۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ اس سے اس کے بیٹے کی بابت مزید دریافت کرنا بیکار ہے۔ صرف یہی ہی نہیں، ہر وہ باپ جس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے یہی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف لڑکا تھا۔ میرے پاس اپنے ذرائع موجود تھے جو مجھ کو ہر کسی کی اخلاقی حالت 100% صحیح بتا سکتے تھے۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کب سے گھر سے غائب تھا۔ اس نے جواب دیا، 3 دنوں سے۔ وہ 3 دنوں سے غائب تھا؟ میں نے پوچھا، تو کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ نہیں، اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ گاؤں کے ایک دوست کے پاس جا رہا ہے اور 3-4 دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ میں نے اسے اس گاؤں کا نام پوچھا جو اس نے بتا کے کہا کہ وہاں اس کا بڑا گہرا دوست رہتا ہے۔ کبھی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا اور کبھی یہ اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہ گاؤں قصبے سے کوئی 2 میل دور تھا۔ وہ بنجر اور کلری جگہ جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے قصبے اور گاؤں کے درمیان تھی۔
میں نے اس دوست کا نام بھی دریافت کر کے لکھ لیا۔ نام ایوب تھا۔ یہ بتائیں چودھری صاحب، میں نے پوچھا، کیا آپ 3 دن بالکل مطمئن رہے کہ آپ کا بیٹا اپنے دوست کے گاؤں ہی گیا ہوگا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا کہ بیٹا وہاں گیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے سراغ رساں دماغ میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول اس گاؤں پہنچا بھی تھا یا نہیں، یا وہاں پہنچا تھا اور واپسی پر قتل ہو گیا۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ مقتول 3 دن پہلے گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑوں پر غور کیا تو خیال آیا کہ یہ اعضاء 2-3 دن پہلے کاٹے گئے ہوں گے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کو جاتے ہوئے قتل ہوا۔ مقتول کے باپ کی بابت تو میں نے پہلے ہی یہ سوچ لیا تھا کہ اس سے بیٹے کے بارے میں کچھ پوچھنا محض بیکار ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت ہی غمزدہ تھا اور ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور کچھ تسلیاں بھی دیں۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار کو اور اس کے بعد اس معزز مخبر کو اپنے پاس بٹھایا جو موقع واردات پر میرے ساتھ تھا۔ اب میں نے ان دونوں سے مقتول کے چال چلن اور اخلاق وغیرہ کی بابت تفصیلی رپورٹ لے لی۔ وہ راستے میں مجھ کو یہی رپورٹ دیتے آئے تھے۔ اب میں نے ان سے مزید باتیں پوچھی، لیکن ان کے پاس کوئی اضافہ نہیں تھا۔ میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کسی کی بہو بیٹی پر دست دراز یہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوگی اور اس عورت کے لواحقین نے مقتول سے اس طرح انتقام لیا، یا اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں گے اور یہ راز کھل جانے پر مقتول قتل ہو گیا۔ دونوں مجھ کو کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنا سکے۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول کوئی خوبصورت جوان نہیں تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیچھے پھرتا تھا، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ اچھے یا باوقار گھروں کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ ایسی جرت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا تھا، اور ایک بار اس نے محلے کی بھنگن کی نوجوان بیٹی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ نمبردار اور معزز آدمی نے بتایا کہ 1.5-2 سال پہلے مقتول نے ایک باوقار خاندان کی لڑکی کے ساتھ گلی سے گزرتے چھیڑ خانی کی تھی۔ لڑکی نے رک کر اس کو گالیاں دی اور محلے کے آدمی اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کے 2 بھائی آ گئے اور انہوں نے مقتول کو بہت مارا پیٹا۔ اس مار پیٹ میں محلے کے 3-4 اور لڑکے بھی شامل ہو گئے۔ مقتول کا باپ شکاری بندوق لے کر باہر آ گیا اور سب کو للکارا۔ محلے کے بڑی عمر کے کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مقتول کے باپ کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ بندوق چلا کر دیکھے، پھر دیکھے کہ وہ اس کے گھر کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس محلے میں 2 رجسٹرڈ بدماش بھی رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس محلے میں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مقتول اور اس کے باپ کو لوگوں نے اس قدر ذلیل کر دیا کہ 3-4 دن باپ بیٹا گھر سے باہر نہ نکلے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مقتول کا رویہ کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ ان دونوں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یہ تو پرپوتوں کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، سوائے اس کے کہ محلے کی لڑکیاں اس کی نظر بازی اور چھیڑ خانی سے بالکل محفوظ ہو گئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے یہ نہ سمجھوں کہ مقتول نے کچھ شریفانہ زندگی شروع کر دی ہوگی۔ اس نے یہ رویہ قائم رکھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا اور عموماً بھڑکے مارتا تھا۔ آپ کے محلے یا گاؤں میں 1-2 ایسے شہدے شہزادے اور اپنے آپ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھنے والے ضرور ہوں گے۔ اس واسطے میں مقتول کی بابت کوئی مزید بات نہیں کروں گا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ مقتول کے کوئی رازدار دوست ہوں گے اور کیا وہ مجھ کو ان کے نام پتے دے سکتے ہیں؟ نمبردار نے 2 نام بتائے اور میں نے اس کو کہا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں بلائے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نمبردار دونوں جوانوں کو ساتھ لے آیا اور مجھ کو اطلاع دی۔ میرے پاس اس وقت ایک اور مخبر آ گیا تھا اور ایک باہر بیٹھا تھا، اور یہ میرے خاص آدمی تھے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے مخبر نے 1-2 اچھے اشارے دیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ مقتول گاؤں والے جس دوست کے پاس جایا کرتا تھا، اس دوست کی جوان بہن تھی
جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ مقتول دراصل اس لڑکی کی خاطر وہاں جاتا تھا۔ جو ہی نمبردار نے مجھ کو اطلاع دی کہ وہ مقتول کے 2 دوستوں کو لے آیا ہے تو میں نے مخبر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے کہا کہ ایک دوست کو میرے پاس بھیج دے۔ 20-22 سال عمر کا ایک نوجوان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھا جس طرح گر پڑا ہو۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ میں اس کی مدد چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں باہر نکلا اور نمبردار کو ایک طرف کر کے پوچھا کہ مقتول کے ان دونوں دوستوں کی حیثیت اور خاندانی پوزیشن کیا ہے۔ میں ان کے خاندانی سٹیٹس معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ نہایت معمولی خاندانوں کے لڑکے ہیں، 8 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکے، فارغ اور نکمے پھرتے رہتے ہیں۔ 4 پیسے دے کر ان سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ کس کماش کے لڑکے ہیں۔ مقتول جیسے اوچھے میرزادے اپنے ساتھ ایسی ہی کماش کے آدمی رکھتے ہیں۔ اس قسم کے دوست خوش آمد اور ہاں میں ہاں ملانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا کوئی لڑکا مقتول کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور اس لڑکے سے مقتول کی بابت پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے اور ہر بات صحیح اور سچ بتائے۔ میں آپ کو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہایت معمولی خاندان کا لڑکا تھا، اس واسطے میں نے اس پر روب جھاڑا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر باتیں پوچھی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقتول کے ان دوستوں کے ساتھ اور اس حیثیت کے ہر فرد کے ساتھ میرا رویہ بہت ہی زیادہ نرم ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر کبیر خاندانوں کے لوگ اس حیثیت کے آدمی اور عورتوں کو اپنے مفاد اور بدعمالیوں میں استعمال کیا کرتے تھے، پھر ان پر اس طرح دھوس جماتے تھے کہ ان کے راز پردے میں ہی رکھیں، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو اس ہی کو آگے کر دیتے تھے۔ بڑے لوگوں کے ہاں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مقتول کے اس دوست کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا دوستانہ سلوک کروں گا۔ اس کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن میں نے جب ہنستے مسکراتے دوستوں جیسی باتیں کی تو اس کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ساجے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ میں کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑا، دوستی کہاں کی جی؟ اس نے کہا، وہ ہمیں ساتھ رکھتا تھا اور ہماری پیٹ پوجا ہو جاتی تھی۔ ہم باتوں میں اس کی گڈی چڑھائے رکھتے تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ مقتول جیسے آدمی اپنے ساتھ اس کماش کے آدمیوں کو رکھتے تھے جو ان کی ہر اوچھی حرکت اور بے معنی بات کی تعریف اور تائید کرتے تھے۔ اکثر شاعر اپنے ساتھ اسی طرح کے 2-3 آدمی رکھتے ہیں جن کو شاعری اور شاعروں کی زبان میں مصرع اٹھانے والے کہا جاتا ہے۔ ادھر شاعر نے اپنا مصرع پورا بھی نہ کیا اور ان آدمیوں نے واہ واہ کی روداد تحسین کا غل غبارہ شروع کر دیا۔ وہ ہر شاعر کے ہر مصرے کو دہراتے اور اچھل اچھل کر داد دیتے ہیں۔ مقتول کے دونوں دوست بھی ایسے ہی مصرع اٹھانے والے تھے۔ میں ان دونوں دوستوں کی پوچھ گچھ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، اس واسطے کہ ان سے میرے کام کی صرف ایک بات معلوم ہوئی تھی، میں وہی آپ کو سناؤں گا۔ دونوں سے میں نے باری باری پوچھ گچھ کی اور اچھا خاصا کریدا بھی، لیکن دونوں نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی بتائی جو میں مخبروں کی زبان سے پہلے سنا چکا ہوں۔ ان دونوں نے تصدیق کی کہ مقتول اپنے آپ کو گلفام سمجھتا تھا اور زیادہ تر اس کا موضوع عورت ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے تفتیش کے واسطے جو کارآمد بات بتائی وہ کچھ دیر پہلے میرا ایک مخبر بتا چکا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے مزید تفصیلات بتا دیں۔ وہ یہ تھیں کہ مقتول 2 میل دور گاؤں کے ایک دوست کو ملنے جاتا تھا۔ اس کی ایک جوان بہن تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ مخبر نے تو اتنا ہی بتایا تھا کہ مقتول اس لڑکی کی خاطر وہاں جاتا تھا۔ مقتول کے 2 دوستوں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مقتول کی ناجائز دوستی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خاوند کے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ دونوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کو اپنے معاشقے سناتا رہتا تھا
جن میں اکثر جھوٹ کی آمیزش ہوتی تھی، لیکن گاؤں والے دوست کی بہن کی بابت جو بتاتا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے محلے یا شہر کے کسی اور محلے کی کسی عورت کے ساتھ اس کا دوستانہ ہوگا؟ دونوں نے بالکل وہی بات کی جو میں سن چکا تھا، وہ کہ مقتول انتہائی گھٹیا اور غریب گھروں کی لڑکیوں کو پھانس لیتا اور روپے پیسے سے ان کے منہ بند رکھتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا جس میں مقتول کی پٹائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ مقتول ان کو یہ بتا کر گاؤں گیا تھا کہ پہلے دوست کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر وہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس کی بہن سے ملاقات ہوگی؟ دونوں دوست میرے اس سوال کا کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ ایک نے کہا کہ شاید دوست کی بہن کو مقتول نے پیغام بھیجا ہوگا کہ وہ آ رہا ہے اور بہن اس کو راستے میں ملے۔ مزید کوئرنے پر معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی تھیں۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کو گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی تھی جہاں مقتول اس کو بتاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست، جس کا نام میں ایوب لکھوں گا، معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ ایوب کے خاندان کا سٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا۔ وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیری ہوا کرتی ہیں۔ یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ مجھ کو کچھ اس طرح نظر آنے لگا جسے قتل کا باعث ایوب کی بہن ہی ہے۔ ایوب اس کی بہن، جس کو میں زرینہ لکھوں گا، اگر واقعی اونچی ذات کے خاندان تھے تو ان کا منہ مقتول روپے پیسے سے بند نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتا تھا۔ ایوب کو یا زرینہ کے خاوند کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مقتول نے زرینہ کے ساتھ در پردہ دوستی لگائی ہوئی تھی، تو ان دونوں میں سے کسی نے مقتول کا کام ہی تمام کر دیا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ایوب کو تھانے بلا کر پوچھوں گا کہ مقتول اس کے گھر تک پہنچا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس گاؤں کے مخبروں کو پہلے بلا کر پوچھوں گا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق ایوب کی طلبی کروں گا۔ رات بہت گزر گئی تھی، تھکن سے برا حال ہو گیا تھا۔ نمبردار نے بڑا پرتکلف اور مرغن کھانا کھلایا تھا، جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور دماغ نے پہلے جیسا کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں مقتول کے دونوں دوستوں کو فارغ کر کے اپنے گھر کو چلا تو دونوں نے راستہ روک کر میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے کہ میں مقتول کے باپ کو یا کسی اور کو یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم نے مقتول کی بابت یہ باتیں بتائی تھیں۔ ان دونوں کی یہ درخواست اور پریشانی میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اونچی ذاتوں اور دولت والے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حاجت مند اور نادار لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر کے پکڑے جانے کی صورت میں انہی کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ان کو دلی طور پر تسلیاں دے کر رخصت کر دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلے روز معمول کے وقت سے بہت پہلے تھانے چلا گیا۔ اس گاؤں کے دو خاص آدمیوں کو بلانا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بغیر وردی یعنی اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس گاؤں جائے اور ان دونوں کو اس طرح تھانے آنے کو کہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کو بلانے کے واسطے ایک کانسٹیبل آیا تھا۔ کانسٹیبل میری بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ ان دونوں کو جانتا تھا۔ وہ سائیکل لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اگر لاش سالم ہوتی اور یہ عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو گزشتہ روز ہی مجھ کو رپورٹ مل جاتی، لیکن لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی جس نے ڈاکٹر کا کام پیچیدہ کر دیا تھا۔ لاش کے ان ٹکڑوں میں جگر ہی نہیں تھا اور دل بھی نہیں تھا، دماغ کھوپڑے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ موت تیز دھار آلے کے زخموں سے واقع ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے موت کا اندازہ اور وقت بھی لکھ دیا۔ یہ وقت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان بنتا تھا اور دنوں کے حساب سے دن وہی بنتا تھا جو مقتول کے باپ نے بتایا تھا۔ ایوب کے گاؤں کے وہ دو آدمی خاصی دیر بعد آئے جن کو میں نے بلایا تھا۔ ان کو اکٹھا ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کو قتل کی اس واردات کا علم تھا اور وہ خود ہی میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ اس کام کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔
میں نے ان کو کہا کہ مقتول ان کے گاؤں ایوب نام کے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو آگے بولنے نہ دیا اور اپنی ہی رپورٹ دینی شروع کر دی۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایوب کی بہن کے ساتھ مقتول کا خفیہ دوستانہ تھا، یہ بھی کہ خاوند کے ساتھ اس لڑکی زرینہ کی نہیں بنتی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ یہی تھی۔ اس خفیہ دوستی کی بابت انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائیں جن سے یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں دوستی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، اس قسم کی خفیہ دوستی میں ایک کردار اور آتا ہے جس کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے۔ یہ عموماً کوئی عورت ہوتی ہے جو ملاقاتوں کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی اور وقت بتاتی ہے۔ میں نے ان دونوں مخبروں سے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت یا کوئی نوکر ہے؟ دونوں نے بتایا کہ یہ بات ان کو معلوم نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مقتول اور زرینہ کی دوستی اتنی خفیہ تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے۔ مخبروں نے اتنا ہی بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک ایسی عورت ہے جو ہر کام کرتی ہے اور وہ اس قسم کے کاموں میں مشہور بھی ہے، لیکن اس قدر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اپنا پردہ نہیں اٹھنے دیتی۔ میں نے ان سے اس عورت کا نام وغیرہ پوچھ لیا۔ ان میں سے ایک مخبر نے آخر میں ایک بات سنائی جو اس کو پہلے سنا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے ان کے آتے ہی اپنی باتیں پوچھنی شروع کر دی تھی۔ بات یہ سنائی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو 3-4 دن پہلے رات کے وقت جائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وقت رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ خاوند کے پاس کلہاڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ اس آدمی کے پاس بھی کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کی بابت ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کے پٹھان اب تو بہت بدل گئے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں اور کچھ عرصہ بعد تک قبائلیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ کوئی مرد رائفل یا بندوق کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ رائفل اور بندوق یا پستول کو وہ اپنے لباس کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں لوگ کلہاڑی یا لاٹھی کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے تھے۔ کلہاڑی کا دستہ بڑا ہی خوبصورت اور رنگدار ہوتا تھا اور اس کا پھل یعنی بلیڈ چمکا کر رکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی لاٹھی بھی بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اس وقت کسی کی بابت یہ کہنا کہ وہ جائے واردات کی طرف سے آ رہا تھا یا ادھر جا رہا تھا اور اس کے پاس کلہاڑی تھی تو اس کو مشتبہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اس وقت تو جو بھی ادھر ادھر جاتا تھا وہ کلہاڑی یا لاٹھی سے ضرور مسلح ہوتا تھا۔ زرینہ کے خاوند کے خلاف یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس واسطے کہ قتل کی وجہ موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا، اس کی بابت میں نے معلوم کیا تو مخبر نے بتایا کہ لڑائی مار کٹائی کا شوقین ہے اور 1.5-2 سال پہلے ایک لڑائی میں اس نے ایک آدمی کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ یہ شخص پکڑا گیا لیکن بری ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مشکوک چال چلن کا آدمی تھا اور خطرناک حد تک دلیر۔ میں نے پوچھا کہ اس میں اتنی جرت ہے کہ اس نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ مل کر ساجد کو قتل کر دیا ہے۔ مجھ کو جواب ملا کہ اس میں اس سے بھی زیادہ جرت ہے اور زرینہ کے خاوند کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہے، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ایوب کو بلا لائے۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ ایوب شاید مقتول کے گھر ہی ہو۔ مجھ کو یہ پتہ لگا تھا کہ جنازہ دیر سے ہوگا۔ ایوب اس کا بڑا گہرا یار تھا، اس کو مقتول کے گھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے کہا کہ پہلے وہ مقتول کے گھر جائے، اگر ایوب وہاں نہ ہو تو اس کے گاؤں جا کر ساتھ لے آئے۔ ایوب مقتول کے گھر میں مل گیا اور کانسٹیبل اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول اس کے گھر جا رہا تھا، کیا وہ اس کے ہاں پہنچا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بتا کر گیا تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور 3-4 دن وہیں ٹھہرے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ مجھ کو اطلاع دے کر ہی آتا، وہ بغیر اطلاع ہی کے آیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں آیا۔
وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ میں نے کہا تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ وہ مارا گیا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جس سے ساجد کو جان کا خطرہ ہوتا۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھ کو ضرور بتاتا۔ اس کا کسی کے ساتھ زبانی کلامی جھگڑا ہو جاتا تو بھی مجھ کو ضرور بتاتا تھا۔ میں اس کو مقتول کی اخلاقی حالت کی طرف لایا اور اس بابت اس سے کچھ سوال پوچھے۔ چونکہ ایوب مقتول کا دوست تھا، اس واسطے مجھ کو یہ خیال تھا کہ وہ مقتول کی اخلاق کی تعریف کرے گا، لیکن اس نے پردہ ڈالنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ مقتول کی بابت مجھ کو جو کچھ پہلے بتایا گیا تھا وہی باتیں ایوب نے بھی بتا دیں۔ البتہ یہ کہا کہ وہ مقتول کی حرکتیں پسند نہیں کرتا تھا، اس واسطے اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ ان کی سفلی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ایوب نے یہ بھی کہا کہ مقتول نے اپنی ان حرکتوں پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا۔ میں نے ایوب کے ساتھ باتیں کچھ اس طرح شروع کر دیں جیسے دو دوست گپ شپ لگاتے ہیں، اور میں نے کچھ اس طرح ظاہر کیا جیسے مجھ کو ایوب کے معاملات میں بہت دلچسپی ہے اور مجھ کو مقتول کے قتل کا بہت ہی افسوس ہے۔ باتوں کا رخ پھیرتے پھیرتے میں ایوب کی بہن زرینہ تک آ گیا۔ ایوب یار، میں نے اپنائیت کے لہجے میں کہا، سنا ہے تمہاری بہن کا خامن بڑا امیر آدمی ہے اور وہ تمہاری بہن کو ٹھیک طرح بساتا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایوب نے اپنے بہنوئی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہن کو شریف اور مظلوم ثابت کیا۔ وہ کچھ تو بتاتا ہوگا۔ میں نے کہا تمہاری بہن پر کوئی الزام لگاتا ہوگا یا بد چلنے کا شبہ کرتا ہوگا۔ پاگل ہے کمبخت، ایوب نے کہا، چال چلن اس کا اپنا ٹھیک نہیں، میری بہن پر وہ کیا شک کرے گا؟ یہ ہماری بہن کی نیک نیتی ہے کہ پھر بھی نبھا کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آیا تو میں اپنی بہن کو گھر بٹھا لوں گا اور اس سے طلاق لکھوا لوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے کوئی اپنے کام کی بات نکلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ یہ بات تھی کہ اس کے ذہن میں بتانے والی کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ اس سے آپ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کی ہر بات پر اعتبار کر لیا تھا اور اس کے خلاف میرے دل میں جو شبہ تھا وہ صاف کر دیا تھا۔ شبہ بدستور قائم تھا، اس واسطے اس کو میں نے جانے کی اجازت نہیں دی اور تھانے میں پابند کر لیا۔ میں کچھ شہادت اکٹھی کر کے اس کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس شام میں نے زرینہ کے خامند اور اس کے اس ساتھی کو تھانے بلایا، جس کو اس رات میرے مخبر نے جائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ ان کو میں نے اکٹھے نہیں بلایا، بلکہ اس طرح کیا کہ دو کانسٹیبلوں کو تھوڑا وقفہ ڈال کر بھیجا کہ ایک زرینہ کے خاوند کو لے کر آئے اور دوسرا کچھ دیر بعد اس کے ساتھی کو لے آئے، اور دونوں کو اس طرح لایا جائے کہ ان کو ایک دوسرے کا پتہ نہ لگے۔ پہلے زرینہ کے خاوند کو، جس کو میں عابد لکھوں گا، اپنے پاس بٹھایا اور کچھ رسمی سی باتیں کیں اور کچھ باتیں پوچھیں، اور جب یہ میرے ساتھ ذرا کھل گیا تو میں آہستہ آہستہ سنجیدہ ہوتا گیا اور اپنے کام کی باتوں پر آ گیا۔ میری ایک بات سن لو عابد، میں نے کہا، مجھے پریشان نہ کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تمہیں ویسے ہی نہیں بلایا، تمہاری بابت اور تمہاری بیوی کی بابت ساری خفیہ باتیں معلوم کر کے تمہیں بلایا ہے۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ تم اس بات کو چھپا نہیں سکتے کہ تمہاری بیوی کے ناجائز مراسم مقتول ساجے کے ساتھ تھے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے پہلے مجھ کو دیکھا اور نظریں میرے منہ پر لگائے رکھیں، پھر سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر رہا۔ ذرا دیر بعد میں نے اس کو کہا کہ اس نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب اس نے سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ شاباش، میں نے بڑے پیار سے کہا، اسی طرح سچ بولتے جاؤ اور دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسی نیکی کرتا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی؟ یہ ٹھیک ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ تم اپنی بیوی کی بابت یہ بات جانتے تھے؟ میں نے کہا، تم نے بیوی کو طلاق کیوں نہ دے دی؟ سچی بات بتاتا ہوں جناب، عابد نے جواب دیا۔
میں اپنی بیوی کے خاندان کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوں، وہ لوگ میری چلنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے بیوی کو ڈرایا دھمکایا بھی تھا اور منت سماجت بھی کی کہ وہ اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا خیال رکھے، لیکن جناب اتنی ڈھیٹ لڑکی ہے کہ اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس کو وہ رات یاد دلائی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں نے حساب کر لیا تھا، یہ وہی رات تھی جس رات مقتول قتل ہوا تھا۔ وہ یک لخت جیسے بدک کر بیدار ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس گاؤں گیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ وہاں ایک آدمی کے ساتھ اس نے بھینس بیچی تھی اور کچھ رقم بھی اس سے لینی تھی۔ وہ یہ رقم لینے گیا تھا۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ گاؤں قصبے کی دوسری طرف تھا، اور اس کے گاؤں اور اس گاؤں میں 4 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اپنے گاؤں سے چلا تھا۔ نہیں عابد، میں نے کہا، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے ہو۔ تو میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا؟ میں کسی شہادت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ مقتول تمہارے گاؤں کو آ رہا ہے؟ مجھ کو پتہ ہی کیسے چل سکتا تھا جناب، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے پاس کوئی ایسا جاسوس نہیں جو مجھ کو مقتول کی منٹ منٹ کی خبر دیتا رہا ہو۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ قتل نہ ہو جاتا تو کبھی میرے ہی ہاتھ سے قتل ہوتا، اور میری بیوی بھی میرے ہاتھ سے قتل ہو جاتی۔ میرے پاس یہی ایک علاج رہ گیا تھا۔ میں نے اب ایک مخصوص انداز سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے مشتبہ یا ملزم تھوڑی سی دیر میں سخت پریشان ہو جاتا ہے، اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک سوال کا پہلے کیا جواب دے چکا ہے۔ دوسرا طریقہ اظہار رسانی کا ہوتا ہے، جس کو 3rd ڈگری کہتے ہیں، لیکن میں یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا کرتا تھا جب مشتبہ کے خلاف شک یقین میں بدل جاتا تھا اور شہادت کافی مضبوط ہوتی تھی۔ یہاں معاملہ بھی کچا تھا، اس واسطے میں ابھی اس کو دوسرے طریقے سے جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جال میں آتا نظر نہیں آتا تھا۔ مجھ کو اس پر بڑا ہی پکا شک تھا۔ اس کو میں نے اتنی جلدی چھوڑنا نہیں تھا، میں نے تو شک رفع کر کے ہی چھوڑنا تھا، یا شک پختہ کر کے حراست میں لے لینا تھا۔ لیکن اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں بتائی تھیں وہ ابھی قابل غور تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے افراد سے اور پھر اس شخص سے جس نے اس سے بھینس خریدی تھی تصدیق کرانی تھی کہ یہ واقعی پیسے لینے گیا تھا اور واپس آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو یہ شبہ بھی ہو گیا تھا کہ اس گاؤں سے پیسے لے کر آ رہا تھا تو اس نے مقتول کو اپنے گاؤں کی طرف جاتا دیکھا اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس کو قتل کیا، پھر لاش کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے۔ دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ اس کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو تھانے میں ہی پابند رکھنا ہے۔ عابد کے ساتھی کو اندر بلایا اور بٹھا لیا۔ میری یادداشتوں میں اس کا جو اصل نام ہے، اس کی بجائے میں اس کا نام ریاض لکھوں گا۔ یہ مشکوک ہسٹری والا آدمی تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ میں نے رویہ سخت اور دھمکیوں والے اختیار کیا۔ غور سے سن لو ریاض، میں نے دھمکیاں آمیز لہجے میں کہا، تمہارا ایک مقدمہ تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ بے شک تم بری ہو گئے تھے، لیکن تم نے جرم کیا تھا۔ تمہاری بہت ہی بری رپورٹیں آتی رہی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میرے ساتھ تم نے ذرا سی بھی ہیرا پھیری کی تو میں یہ سارا ریکارڈ سامنے لے آؤں گا اور تمہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سچ بولو گے تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ میں نے اس کو یہ جو بات کہی تھی یہ بالکل غلط تھی۔ تھانے میں اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی، اور جو مقدمہ تھا اس میں وہ بری ہو گیا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس سے سوال جواب شروع کر دیے۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے، میں مختصر بیان کروں گا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ عابد کے ساتھ دوسرے گاؤں گیا تھا اور وہ پیسے لینے گئے تھے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس پہ قتل کا شک کر رہا ہوں تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ میری یہ بات پورے غور سے سنیں جناب، اس نے کہا، مقتول جس جگہ قتل ہوا ہے وہ جگہ ہمارے راستے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ہم تو اس جگہ سے بہت دور دور گئے اور واپس آئے تھے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے میز پر انگلی سے راستہ بنایا اور کہا
کہ بعد میں اس کو پتہ لگا کہ ساجہ قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ملے ہیں تو وہاں کیا تھا؟ وہ جگہ تو ان کے راستے سے بہت ہی دور ہے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ یہ شخص بڑے اعتماد اور بڑی جرت سے بات کرتا تھا۔ مجھ کو اتنا تجربہ تو ہو ہی چکا تھا کہ دوسرے کے بولنے کے لہجے اور انداز سے میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ میں نے زرینہ اور مقتول کے تعلقات کی بات شروع کر دی۔ ریاض سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عابد کا اس سلسلے میں کیا رویہ اور انداز تھا۔ جناب، مجھ کو اجازت دیں، میں ساری بات سنا دیتا ہوں۔ ریاض نے کہا، عابد اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ میں اتنی سی بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ساجے کو عابد اور میں نے قتل کیا ہے۔ ظاہری طور پر بات یہی بنتی ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ عقل والے ہیں۔ غور کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ سچی بات یہ ہے کہ عابد میرے ساتھ اس مسئلے پر بات کرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں نے کئی بار سوچا تھا کہ ساجے کو صاف کر دیا جائے، لیکن عابد کہتا تھا کہ اپنی مرغی پڑوسیوں کے ہاں جا کر انڈا دے تو یہ پڑوسیوں کا قصور نہیں بلکہ اپنی مرغی کا قصور ہے۔ عابد اپنی مرغی کو ذبح کرنے کی بات کیا کرتا تھا۔ عابد بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ڈرتا تھا، ریاض نے کہا۔ ان کا خاندان ذرا کمزور ہے، پھر اس کا باپ شریف آدمی ہے اور وہ وقار کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عابد کوئی بزدل آدمی ہی تھا، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ مقتول کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا تھا جتنا اپنی بیوی کو۔ اگر وہ قتل کا ارادہ کر ہی لیتا اور دونوں کو قتل کرتا اور میں اس کے ساتھ ہوتا، ہماری دوستی کچھ ایسی ہی ہے۔ زرینہ کے بھائی ایوب کو تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، شاید یہ بات ہے کہ ساجے نے اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی باندھی ہوگی۔ ایوب میں غیرت کی کمی ہے۔ ریاض نے کہا، اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ساجہ کس کماش کا آدمی ہے۔ یہ بھی کوئی حیرانی والی بات نہیں ہوگی کہ ایوب نے ساجے کی کسی بہن کے ساتھ ایسی ہی دوستی لگائی ہوئی ہو۔ میں مان نہیں سکتا کہ ایوب کو اپنی بہن کی یہ دوستی معلوم نہیں تھی۔ ساجہ یہاں آتا تھا تو ایوب کی بہن کو سسرال میں پتہ لگتا تو وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر پہنچ جاتی، اور جتنی دیر ساجہ یہاں رہتا وہ اپنے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ چوری چھپے ملتے کہاں تھے۔ آپ خود سیانے ہیں۔ ریاض نے کہا، ان کی ملاقاتیں گھر میں تو نہیں ہوتی ہوں گی۔ اگر مجھ کو یا عابد کو پتہ لگ جاتا کہ زرینہ فلاں جگہ ساجے سے ملنے گئی ہوئی ہے تو خدا کی قسم ہم دونوں کو وہیں رکھتے، لیکن جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کوئی اور کر گیا۔ تم مجھ سے زیادہ سیانے ہو ریاض، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ اس طرح خفیہ ملاقاتیں گاؤں کی کوئی عورت کروایا کرتی ہے۔ کیا اس گاؤں میں کوئی ایسی عورت ہے جس پر تم نے اور عابد نے کبھی شک کیا ہو؟ جی، ایسی عورت ہے، ریاض نے کہا، لیکن اس کی بابت ہمیں یقین نہیں۔ 4-5 مہینے پہلے ہمیں اس پر شک ہوا تھا تو میں نے اور عابد نے اس کو بلا کر کمرے میں بند کیا اور خوب پھینٹی لگائی اور پوچھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ انکار کرتی تھی کہ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ مجھ کو اسی پر شک ہے۔ ریاض نے اسی عورت کا نام لیا جس کی بابت اس گاؤں کا ایک مخبر مجھ کو بتا چکا تھا۔ گاؤں کے غریب سے کسان کی بیوی تھی۔ یہ کسان اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس عورت نے خفیہ پیغام رسانی کو اپنی روزی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ ریاض کو بھی تھانے میں پابند کر دوں اور ایوب کی بہن کو اور پھر اس عورت کو بلواؤں گا۔ ایوب سے میں نے بے شمار باتیں کی تھیں اور اس کی سنی تھی اور لمبی چوڑی پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ اس نے مجھ کو متاثر تو کر لیا تھا اور میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ یہ بیوقوف نہیں، لیکن کسی پر اس کی باتوں سے اعتبار کر لینا بڑے نقصان والی بات ہوتی ہے۔ میں نے ریاض کو عابد کی طرح تھانے میں الگ تھلگ پابند کر لیا اور اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ وہ زرینہ کو ساتھ لے آئے۔ اس کے آتے آتے شام ہو گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ایوب کو میں نے پہلے ہی تھانے میں پابند کر رکھا تھا۔
میں زرینہ کے باپ کو تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تفتیش کے واسطے زرینہ کو بلایا ہے اور وہ اطمینان سے باہر بیٹھا رہے۔ میں نے زرینہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ جس علاقے کی واردات ہے، اس علاقے کی بابت میں نے پہلے ایک بات نہیں بتائی، وہ اب بتاتا ہوں۔ اس علاقے کے لوگ پٹھانوں کی طرح اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے تھے۔ ذرا سے شک پر کسی کو قتل کر دینا ان کے واسطے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خاندانی دشمنیاں، قتل اور انتقامی قتل اور نعرے لگاتے ہوئے پھانسی چڑھ جانا ان لوگوں کا رواج تھا۔ مقدمے لڑتے تھے اور زمین ہندو ساہوکاروں کے پاس گروی رکھ کر قرضے لیتے اور مقدموں پر خرچ کرتے تھے، پھر باقی عمر سود ہی ادا کرتے تھے۔ قتل کو یہ بالکل معمولی سی بات سمجھتے تھے۔ اب تو اس علاقے کی آبادی باہر کے ملکوں میں بس سلسلہ روزگار چلی گئی ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس علاقے کا کلچر بالکل ہی بدل گیا ہے۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی کہ کوئی اس پر مر ہی مٹتا، لیکن شکل و صورت ایسی بری بھی نہیں تھی، قبول صورت کہہ لیں۔ البتہ نوجوان تھی۔ میں نے اس وقت جو تفتیش کی تھی اور مخبروں سے جو رپورٹیں لی تھیں، ان سے میرے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل اس کا خامد ہے یا بھائی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ سیدھی بات کی جائے اور اس کو دباؤ میں رکھا جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ دباؤ میں کس طرح رکھا جاتا ہے اور سیدھی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ تفتیش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو تفتیش کرنے والا افسر صحیح طرح استعمال کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے زرینہ کو قتل کی رات یاد دلائی اور پوچھا کہ شام اس کا خاوند اپنے دوست ریاض کے ساتھ کہیں گیا تھا؟ وہ بتائے کہ دونوں کہاں گئے تھے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس رات میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس واسطے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا خاوند گھر تھا یا نہیں۔ دیکھو زرینہ، میں نے کہا، یہ سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے اور تم عورت ذات ہو۔ یہاں جھوٹ بول کر مجھ کو چکر دو گی تو تمہیں ایسے چکر دیے جائیں گے کہ اپنی اور اپنے پیدا کرنے والوں کی ہوش کھو بیٹھو گی۔ مجھ سے عزت کروانی ہے تو سچ بولنا۔ تمہیں خاوند ساجد سے ملنے سے منع کرتا تھا۔ کیوں منع کرتا تھا؟ وہمی آدمی ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ ساجہ میرے بھائی کا دوست تھا، اس واسطے ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میرا خاوند شک کرتا تھا کہ میں اس کو کہیں ملتی ہوں۔ یہ تم نے پہلا جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا، تم پر میری بات کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ساجے کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ 4 بندے یہاں آ کر تمہارے منہ پر کہیں؟ ظاہری طور پر وہ ڈھیٹ بنی ہوئی تھی اور انکار ہی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں دلیری اور جرأت موجود تھی، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کا انکار بالکل جھوٹا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی اور میں اس پر یہ بےہودہ الزام لگاتا تو وہ اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ جو کوئی مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے اس کو میرے سامنے لائیں۔ مختصر یہ کہ اس کا انکار ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں حسنو کو یہاں بلا لوں؟ میں نے کہا، میں اس عورت کو اس واسطے نہیں بلانا چاہتا کہ وہ بہت چھوٹی ذات کی غریب عورت ہے اور تم اونچی ذات اور امیر گھرانے کی لڑکی ہو۔ اس سے تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ بہتر ہے اپنی زبان سے مان لو۔ حسنو وہ عورت تھی جس کے بارے میں اس گاؤں کے مخبر نے مجھ کو بتایا تھا، اور ریاض نے بھی۔ یہ خفیہ پیغام رسانی کرتی اور خفیہ ملاقاتیں کرواتی تھی۔ میں نے جب اس کا نام لیا تو زرینہ فوراً مان گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو تبدیلی دیکھی، اس سے میں جان گیا کہ اس کا حسنو کے ساتھ رابطہ ہے۔ میں نے زرینہ کو یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ اگر اس کی در پردہ دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو ساجے کے قاتل کو پکڑنے کے واسطے اشارے اور سراغ تلاش کر رہا ہوں۔ پھر اس کو یہ بھی کہا کہ قاتل پکڑا گیا تو عدالت میں یہ بات آئے گی نہیں۔ مقتول کے جائز و ناجائز تعلقات کس کس کے ساتھ تھے؟ زرینہ کا سر جھک گیا تھا اور یہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس کا انکار ختم ہو چکا تھا، لیکن انکار کرتے ڈرتی اور شرماتی تھی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ہر تھانے دار کو یہ تجربہ ہوتا ہے
کہ مشتبہ کے انداز یا ذرا سی ایک حرکت سے جان لیتا ہے کہ ابھی ایک بالے جرم کے موڈ میں آ گیا ہے، لیکن جھجک رہا ہے اور اس کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ میں نے زرینہ کی حوصلہ افزائی اپنی زبان کا جادو چلا کر کی اور کوئی جذباتی باتیں بھی کی، اور اب زرینہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ میں نے ہمدردانہ رویہ اختیار کر لیا اور کہا کہ اب وہ مجھ کو ایسا راستہ دکھائے کہ میں قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ اسے اعتراف کروانے کے واسطے جو جذباتی باتیں کی تھیں وہ دراصل فلمی مکالمے تھے۔ میں بطور نمونہ مکالمہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں قاتل کو ترسا تڑپا کر ماروں گا، وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ تمہارے پیار کا قاتل ہے۔ بہرحال حسنو کا نام کام کر گیا تھا۔ میں نے تو تکا چلایا تھا، لیکن یہ تیر نکلا اور ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ اب میں نے زرینہ سے پوچھا کہ وہ مجھ کو ٹھیک ٹھیک بتائے کہ قاتل اس کا بھائی ایوب ہے یا اس کا خاوند۔ میں یہ نہیں بتا سکتی۔ زرینہ نے کہا، یہ نہ سمجھیں کہ مجھ کو اپنے بھائی پر شک ہے تو میں اس کو بچانا چاہتی ہوں، ایسی بات نہیں۔ معلوم ہوتا تو میں فوراً بھائی کا نام لے لیتی۔ میرا ایوب بھائی ساجے سے میری دوستی کی پوری قیمت لے رہا تھا۔ اس نے ساجے کی ایک بہن کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کی بابت مجھ کو یقین نہیں۔ یہی بتا دو، میں نے پوچھا، کیا اس رات ساجہ تمہارے گھر پہنچا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے ہمارے گھر آنا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا باپ تو کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے کہا، اس نے مجھ کو بتایا کہ ساجہ یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ 3-4 دن ایوب کے گھر رہے گا۔ زرینہ کے شاید منہ سے بلا سوچے نکل گیا تھا کہ ساجے نے ان کے گھر آنا ہی نہیں تھا۔ اس سے میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ زرینہ کو ساجے کا پروگرام معلوم تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر میں نے زرینہ سے سوال جواب کیے تو اس نے اصل بات بتا دی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس رات ساجے اور زرینہ کی ملاقات تھی جو حسنو کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ ان کے ملنے کی جگہ اس جگہ کے قریب تھی جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے۔ ملاقات کی جگہ زرینہ کے گاؤں کی طرف تھی۔ اس رات چاندنی بہت ہی صاف تھی، اتنی صاف کہ کچھ دور سے بھی چیز ٹھیک نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ، خاص کر دیہات کے لوگ، شام کا کھانا کھا کر فوراً سو جایا کرتے تھے۔ زرینہ صحیح وقت تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلی یا 8:30 بجے۔ بہرحال وہ گھر سے اس وقت نکلی جب سب گہری نیند سو گئے تھے۔ ملاقات کی جگہ پہنچی تو ساجہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ان کی یہ ملاقات آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ رہی اور زرینہ اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز چل پڑی۔ اس کو جلدی جلدی اپنے گھر پہنچنا تھا، اس واسطے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی چڑھی جو ملاقات والی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ زرینہ نے مقتول کو دیکھنے کے واسطے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ زرینہ کو وہاں اب ایک کی بجائے 3 آدمی دکھائی دیے۔ زرینہ صرف مقتول کو پہچان سکتی تھی، اس واسطے کہ ابھی اس کے پاس سے آئی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو سنایا کہ وہ قریب ایک درخت کے پیچھے ہو گئی اور ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے قصبے کا رخ کیا۔ مقتول دونوں کے درمیان میں تھا۔ آگے بہت بڑی ایک ڈھیری تھی جس کو ٹیکری کہہ لیں۔ تینوں وہاں سے دائیں طرف مڑ گئے اور زرینہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ زرینہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی۔ وہ پریشان اس صورت میں ہوتی کہ مقتول کے ساتھ پکڑی جاتی۔ وہ اطمینان سے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ زرینہ کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکی۔ اس نے ایک تو توجہ نہ دی، دوسری بات یہ تھی کہ چاندنی میں اتنی دور سے ایسی باریکیاں نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ میں نے اس سے ایوب کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایوب کو گھر سوتا چھوڑ گئی تھی اور جب واپس آئی تو ایوب سویا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں۔ وہ تفصیل سے بتاتی رہی، لیکن میرا مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا۔ میں نے آخر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ باقی سب کو، جن کو میں نے تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا، تھانے میں ہی رہنے دیا اور گھر چلا گیا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔
میں اگلی صبح تھانے گیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کانسٹیبل کو زرینہ کے گاؤں میں کام کے واسطے بھیجا کہ حسنو کو ساتھ لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے ASI کو یہ کام بتایا کہ عابد اور ریاض نے جو بیان دیے ہیں کہ وہ دوسرے گاؤں بھینس کے بقایا پیسے لینے گئے تھے اور ان کا راستہ جائے واردار سے دور تھا، ASI دونوں گاؤں میں جائے اور اس بیان کی تصدیق کرے۔ میں نے ASI کو دونوں کے بیانات اچھی طرح سنا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد کانسٹیبل حسنو کو ساتھ لے آیا۔ اس عورت کی اب مجھ کو ضرورت نہیں رہی تھی، صرف ایک بات دریافت کرنی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو بتا دیا تھا کہ اس کی مقتول کے ساتھ ملاقات کا انتظام حسنو نے کروایا تھا، یعنی یہ پیغام رسانی اس نے کر کے ملاقات کا وقت ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ اس سے میرے دماغ میں یہ شک آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے حسنو نے زرینہ کے خاوند کو بتا دیا ہو کہ آج رات فلاں وقت زرینہ اور مقتول فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے۔ خاوند نے اپنے دوست کو ساتھ لے جا کر مقتول کو قتل کر دیا۔ مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ خاوند ان دونوں کو گاؤں سے دور ویرانے میں رات کے وقت اکٹھا دیکھ لیتا تو دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ فوری اشتعال ہوتا ہے جو آدمی کو صحیح معنوں میں پاگل بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن دوسری سوچ یہ آ گئی تھی کہ زرینہ کے خاوند نے اپنے دوست کو کہا ہوگا کہ زرینہ جب وہاں سے چلی جائے تو ساجد کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے حسنو جیسی کئی عورتیں دیکھی تھیں، اس عورت سے سچ اگلوانا میرے واسطے مشکل نہیں تھا۔ میں نے 2-4 باتیں کر کے اس کی پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس نے دوسری ساری باتیں بتا دیں، لیکن یہ بات تسلیم نہ کی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو اس ملاقات کی بابت پہلے بتا دیا تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ حسنو تو ساجد اور زرینہ کو زندہ رکھنا چاہتی تھی کہ ان دونوں نے اس کا باقاعدہ وظیفہ لگایا ہوا تھا اور ان سے اس کو اپنے واسطے اور بچوں کے واسطے کپڑے بھی مل جایا کرتے تھے۔ میں نے حسنو کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI اپنے کام پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ شام سے پہلے نہیں آ سکتا تھا، اس نے دوسرے گاؤں بھی جانا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دن کے 2 بجنے والے تھے۔ 22-23 سال عمر کا ایک نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض خون سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، کپڑوں اور ڈیل ڈول سے اچھے خاندانوں کے آدمی لگتے تھے۔ ایک آدمی اس نوجوان کا باپ تھا اور دوسرا بڑا بھائی تھا۔ اس نوجوان کو میں صدیق لکھوں گا۔ ان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس کے ایک دوست نے اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ اس کے کندھے پر چاقو لگا اور لوگوں نے چھڑا لیا، ورنہ حملہ آور اس کو قتل کر دیتا۔ میں نے اٹھ کر اس کی قمیض اتروائی اور زخم دیکھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ زخم صاف کروایا اور میں نے معائنہ کیا۔ یہ کوئی لمبا اور گہرا زخم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ قاتلانہ حملے کا پرچہ کروانا چاہتے تھے۔ ایسے زخمی عام طور پر یوں کیا کرتے ہیں کہ سارے کپڑے خون سے لال کر کے تھانے جاتے ہیں تاکہ تھانے دار گھبرا جائے اور زخمی کو بہت ہی شدید زخمی سمجھے۔ دوسرے لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ پولیس خون سے رنگے ہوئے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ زخم کی پوری پیمائش لکھا کرتی ہے۔ میں نے زخم دیکھ کر سوچا کہ یہ عام قسم کی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا۔ زخمی کو میں نے کانسٹیبل کے ساتھ فوراً سرکاری اسپتال بھیج دیا اور حملہ آور کا نام پتہ معلوم کر کے ان کو تھانے طلب کیا۔ پہلے حملہ آور تھانے پہنچا۔ میں نے اس کو اندر بٹھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکی کو چاقو کیوں مارا۔ یہ میں پہلے بتا دوں کہ حملہ آور کی عمر زخمی کی عمر جتنی ہی تھی۔ حملہ آور نے کہا کہ زخمی صدیق اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا اور وہ گلی میں سے گزرتی تو چھیڑ خانی کرتا تھا۔ اس نے صدیق کو منع کیا تو وہ لڑنے پر اتر آیا۔ حملہ آور، جس کا میں نام اقبال لکھوں گا، اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے چاقو نکال لیا۔ صدیق نے گلی میں پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا لی اور اقبال پر حملہ کرنے لگا تو اقبال نے اس کو چاقو مارا، لیکن دانستہ کندھے پر مارا تاکہ وہ ڈر جائے۔ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اتنے میں 2-4 آدمیوں نے ان کے درمیان آ کر لڑائی روک دی۔ میں نے اقبال کو باہر بٹھا دیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ ان کا راضی نامہ کرا دوں گا۔ یہ کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا
کہ میں تفتیش کے چکر میں پڑ جاتا اور مقدمہ تیار کرتا۔ اس سے زیادہ شدید زخمی آدمیوں کے بھی صلح سمجھوتے کرا دیے جاتے تھے۔ زخمی صدیق ہسپتال سے مرہم پٹی کرا کے واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے زخم کی جو تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق زخم معمولی تھا۔ میں نے اس کا بیان لیا تو اس نے اقبال کے خلاف بہت باتیں کی اور کہا کہ وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ صدیق نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو اقبال نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ صدیق بہت ہی غصے میں تھا اور میں اس کو صلح سمجھوتے کی نصیحتیں کرتا تھا تو وہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے اور زیادہ باتیں کی اور پھر صاف کہہ دیا کہ میں یہ مقدمہ نہیں لوں گا، اور پھر اس کو یہ بھی کہا کہ گواہوں نے اگر اس کے خلاف بیان دے دیا تو پھر میں اس کو اقبال کے ساتھ ہی گرفتار کر لوں گا اور دونوں کو سزا دلواؤں گا۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق نے کہا، مجھ کو اجازت دیں کہ میں یہ بات آپ کے آگے رکھ دوں۔ اس وقت اس کا باپ اور بھائی کمرے میں موجود تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سچی نہیں تھیں۔ ان کے لڑکے کو چاقو لگا تھا، اس واسطے وہ اقبال کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ میں نے ان دونوں کو باہر بھیج دیا اور کہا کہ وہ راز کی بات بتائے۔ اس نے جب بات منہ سے نکالی تو میری ذہنی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ساجے کو اقبال نے قتل کیا ہے۔ صدیق نے کہا، میں اس کے ساتھ تھا لیکن میں قتل میں شامل نہیں تھا۔ صدیق نے جو بیان دیا وہ میں یہاں مختصر سناؤں گا، تفصیلی بیان آگے چل کر آئے گا۔ صدیق نے کہا کہ اقبال کے ساتھ اس کی بڑی ہی گہری دوستی ہے۔ اس نے جب اس دوستی کو بیان کیا تو یہ ویسی ہی دوستی سمجھیں جسے عابد اور ریاض کی تھی، جو ایک دوسرے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے واسطے تیار رہتے تھے۔ صدیق نے بتایا کہ اقبال کی شادی 20-22 روز پہلے ہوئی ہے۔ اقبال نے صدیق کو ولیمے والے دن الگ کر کے بتایا کہ گزشتہ رات یعنی شادی کی پہلی رات اقبال کی بیوی نے کہا کہ کچھ دن گزرے ساجد نے اس کے ساتھ کھیتوں میں بہت بری طرح دست درازی کی تھی۔ بیوی نے اقبال کو کہا کہ جب تک تم میری بے عزتی کا انتقام نہیں لوگے میں تمہیں اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ اقبال نے بیوی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر ہی اپنی بیوی کو اپنی بیوی سمجھے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیرت مند سمجھتے تھے کہ ذرا سی بات پر خون خرابہ کر ڈالتے اور قتل کو تو معمولی سی واردات سمجھتے تھے۔ اقبال نے جب یہ بات صدیق کو بتائی تو صدیق نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ موقع دے کر ساجے کو قتل کر دے گا۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس نے اقبال کو منع کیا کہ اتنی شدید و خطرناک کارروائی نہ کرے ورنہ وہ پھانسی چڑھ جائے گا اور اس کی بیوی اسی جوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ اقبال نے صدیق کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ اقبال چاہتا تھا کہ صدیق اس کا ساتھ دے اور وہ ساجے کو قتل کرے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے باز رکھنے کی کوششیں تیز کرتا جا رہا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ صدیق اقبال کے گھر جاتا اور اس کی بیوی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ صدیق نے اقبال کی بیوی کو بھی کہا کہ وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے روکے، لیکن اقبال نے بیوی کی بات بھی نہ سنی۔ صدیق کے بیان کے مطابق قتل کی رات یوں ہوا کہ اقبال اور وہ شام کے کھانے کے کچھ دیر بعد اکٹھے ہوئے اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پہلے بازار گئے اور وہاں ایک دکان سے دودھ پیا۔ وہاں سے چلتے چلتے گپ شپ لگاتے قصبے سے باہر نکل گئے۔ اقبال اس واسطے سیر سپاٹے کے موڈ میں تھا کہ اس کی بیوی 2-3 دنوں کے واسطے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ قصبے کے دوسری طرف جا نکلے جہاں سے کھیت شروع ہوتے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساجہ کھیتوں میں اس طرف جا رہا ہے جس طرف اس کے دوست ایوب کا گاؤں تھا۔ اقبال نے صدیق کو کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، میں گھر سے کلہاڑی لے آتا ہوں اور تم بھی کلہاڑی لے آؤ اور ساجے کے پیچھے جا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدیق نے اس کو پھر منع کیا، لیکن اقبال نے پھر اس کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ صدیق نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اقبال کو کہا
کہ وہ کلہاڑی لے آئے، میرے پاس چاقو ہے۔ اقبال دوڑا گیا اور گھر سے کلہاڑی لے آیا اور یہ دونوں ساجد کے پیچھے چلے گئے۔ صدیق نے راستے میں اقبال کو کہا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اتنا زیادہ مارے پیٹیں گے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے۔ اقبال کسی حد تک مان گیا کہ چلو ایسا ہی کرتے ہیں۔ صدیق کھیتوں سے بھی آگے اس بنجر علاقے میں چلا گیا جہاں اس کی لاش کے ٹکڑے دبائے گئے تھے۔ اس سے بھی ذرا آگے جا کر ساجد رک گیا۔ یہ دونوں بھی رک گئے، اس واسطے کہ محتاط رہنا چاہتے تھے اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ دونوں ذرا آگے جا کر چھپ گئے اور دیکھتے رہے۔ ایک عورت آئی جو ساجد کے پاس رک گئی اور دونوں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے۔ اقبال ساجد کو اس عورت کے ساتھ ہی پکڑنا چاہتا تھا، لیکن صدیق نے روک دیا کہ یہ عورت ان کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ دونوں اٹھے اور ساجد تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس کا پروگرام مار پٹائی کا تھا، لیکن اقبال ذرا پیچھے ہو گیا اور ساجد کی گردن پر کلہاڑی کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی آدھی گردن کٹ گئی۔ صدیق بہت گھبرایا، وہ تو بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اقبال کی دوستی نے اس کو بھاگنے نہ دیا۔ ساجد گرا تو اقبال نے گردن پر ہی کلہاڑی مار کر اس کا سر الگ کر دیا۔ پھر اقبال نے لاش کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیے۔ اقبال نے کہا کہ یہ ٹکڑے دور دور زمین میں دبانے ہیں۔ صدیق نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے اقبال وہ اقبال ہی نہیں جو اس کا پیارا دوست تھا، بلکہ یہ کوئی وحشی درندہ تھا۔ صدیق نے یہ ٹکڑے زمین میں دبانے میں اقبال کی مدد کی۔ انہوں نے گڑھے کلہاڑی سے کھودے، لیکن زیادہ گہرے نہ کھودے، اس واسطے کہ اتنا وقت نہیں تھا۔ صدیق نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی گہری دوستی میں ایسی لڑائی کیوں ہو گئی کہ اقبال نے اس کو چاقو مارا ہے۔ صدیق نے کہا کہ اقبال قتل تو کر چکا تھا اور اس نے انتقام لے لیا تھا، لیکن اس طرح پتہ لگتا تھا جیسے اس کا دماغ یا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہا۔ کسی وقت عجیب اوٹ پٹانگ سی باتیں کرنے لگتا تھا اور کبھی اس طرح جیسے وہ صدیق کو پہچانتا ہی نہیں۔ صدیق اس کے گھر جاتا تھا، لیکن اب اقبال نے اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ صدیق نے دوستی قائم رکھنی چاہی، لیکن اقبال نے دوستی جاری نہ رکھی۔ پھر بھی صدیق اقبال کے ہاں گیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اقبال گھر نہیں تھا۔ صدیق اس کی بیوی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آ گیا۔ اقبال نے اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ شانی یہ کہ صدیق اس کی بیوی کے پاس آیا تھا۔ یہ وجہ بنی کہ اقبال نے صدیق پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آخر میں صدیق نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، کہ قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آنت جرم میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس کا یہ بیان خاموشی سے سنتا رہا۔ بیان اتنا ہی نہیں تھا جو میں نے یہاں تحریر کیا ہے، یہ تو بڑا لمبا چوڑا بیان تھا جو میں نے پوری توجہ سے سنا اور اس بات پر زیادہ غور کیا کہ یہ شخص اپنے جرم سے کیوں پردہ اٹھا رہا ہے۔ بات یقیناً کچھ اور تھی۔ میں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ڈرامہ کچھ اور ہی ہے۔ صدیق کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ وہ تو اب حراست میں تھا۔ باقاعدہ گرفتاری اقبال کے بیان کے بعد کرنی تھی۔ اقبال کو بلایا اور کوئی فالتو بات کیے بغیر کہا کہ وہ ساجد کے قتل کا اقبالی بیان دے دے۔ یہ سن کر اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور اس طرح لگتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن سنبھل گیا اور صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس کا ساتھی پورا بیان دے چکا ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ بیان دے دے، ورنہ اسے دوسرے طریقے سے بیان لے لیا جائے گا۔ پھر بھی وہ انکار پر ڈٹا رہا۔ مجھ کو تسلی تھی کہ نوجوان لڑکا زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن میں نے دوسرا طریقہ اب استعمال کرنے سے گریز کیا۔ یہ بڑی ہی لمبی بات ہے کہ میں نے کس طرح اس کو بیان دینے پر آمادہ کیا۔ میں ابھی اس کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ صدیق نے کیا بیان دیا ہے۔ اس کو شاید شک تھا کہ صدیق نے کوئی بیان نہیں دیا۔
اور میں شک پر اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے اگر ایسا سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ کوئی شخص قتل جیسے جرم کا اس طرح اقبال نہیں کیا کرتا جس طرح صدیق نے کیا تھا۔ بے شک اس نے ظاہر یہ کیا تھا کہ قتل میں وہ شامل نہیں تھا، لیکن لاش کے ٹکڑے دبانے میں شامل تھا، اور یہ بھی جرم تھا کہ اس نے یہ بات پولیس سے چھپا کر رکھی۔ اقبال نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ میں نے ضروری سمجھا کہ صدیق کے بیان کے اس حصے کو سنا دوں۔ میں نے کہا کہ صدیق نے اس کو قتل سے منع کیا تھا اور آخر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ساجد کو مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے۔ پھر صدیق کا بیان سناتے ہوئے جب میں نے یہ کہا کہ صدیق قتل میں شامل نہیں تھا تو اقبال اچھل پڑا۔ بکواس کرتا ہے حرامزادہ، اقبال نے بھڑک کر کہا۔ میں نے کہا تھا کہ ساجد کو اتنا مارے پیٹیں گے کہ اس کی ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر چھوڑ دیں گے، لیکن صدیق نے کہا کہ اس طرح ہم پکڑے جائیں گے، قتل کر کے پھینک آئیں گے۔ یہ بات اقبال کے منہ سے سخت غصے کے عالم میں نکل گئی تھی۔ وہ آخر نوجوان اور نادان تھا۔ صدیق نے جو بیان دیا تھا وہ بھی غصے اور نوجوانی اور نادانی کی وجہ سے دیا تھا۔ یہ کوئی پکے جرائم پیشہ تو تھے نہیں کہ تھانے میں آ کر محتاط رہتے۔ میں آپ کو اقبال کا بیان سناتا ہوں۔ اقبال کا بیان یوں تھا کہ اس کی شادی 20-22 روز پہلے ہوئی تھی۔ پہلی رات ہی اس کی دلہن نے اس کو کہا کہ 4-5 مہینے گزرے وہ سہیلی کے گھر جا رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، اس کو قصبے سے نکل کر کھیتوں میں سے گزرنا تھا اور اس کے آگے اس کی سہیلی کا گھر تھا۔ اس وقت کھیتوں میں باجرے کی فصل کھڑی تھی جو بہت اونچی تھی۔ اس دور میں لڑکے اس طرح لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ لڑکیاں بے دھڑک کھیتوں میں سے گزرتیں اور اکثر کھیتوں کو نکل جایا کرتی تھیں، لیکن ساجہ بہت ہی گھٹیا آدمی تھا۔ اقبال کی بیوی کھیتوں میں سے گزر رہی تھی کہ ساجہ سامنے آ گیا اور اس لڑکی کو روک کر عشق و محبت کے مکالمے شروع کر دیے۔ یہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگنا چاہا تو ساجے نے اس کا بازو پکڑ لیا اور فصل میں گھسیٹنے لگا۔ لڑکی نے مزاحمت کی اور پھر روئی اور گالیاں بھی دی، لیکن ساجہ جو اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا اس کو فصل میں لے گیا اور گرا لیا۔ لڑکی نے ساجے کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا اور اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اس لڑکی کی کمزوری یہ تھی کہ باپ بہت ہی شریف اور معزز آدمی تھا اور بڑا بھائی ایک ہی تھا، باقی چھوٹے تھے۔ لڑکی زہر کا گھونٹ پی کر چپ رہی۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ ساجہ امیر اور بدماش خاندان کا لڑکا ہے جو لڑکی کے باپ اور بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور پھر بے عزتی الگ ہوگی۔ لڑکی نے زبان تو بند رکھی لیکن ساجے کی اس حرکت کو نہ بھول سکی نہ برداشت کر سکی۔ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ اس کی شادی ہوئی تو اس نے اقبال کے ساتھ یہ بات کی اور کہا کہ وہ ساجے سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتی ہے اور اس معاملے میں وہ بہت ہی بے تاب ہے۔ اقبال نے جذبات میں آ کر وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر دکھائے گا۔ لڑکی ایک تو اقبال کی بیوی تھی اور دوسری بات یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے۔ لڑکی نے اقبال کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اس کو اس وقت تک خاوند تسلیم نہیں کرے گی جب وہ ساجے سے انتقام لے لے گا۔ ایسے ہی جذباتی الفاظ اقبال نے بھی کہہ دیے۔ اقبال نے صدیق کے ساتھ بات کی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اقبال اور صدیق کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ صدیق اور ہی زیادہ جذباتی لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ ساجے کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ اس علاقے میں قتل کو تو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ غیرت مندی کی انتہا تھی اور یہ لوگ دوستی میں بھی اتنے پکے تھے کہ ایک دوسرے پر جانے قربان کرتے تھے۔ یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے مجھ کو سنایا تھا کہ قتل کی رات وہ باہر گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو ساجہ جاتا نظر آ گیا۔ اس وقت اقبال نے کہا کہ وہ کلہاڑی لے آتا ہے لیکن اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے۔ لیکن صدیق نے کہا کہ یہ دیکھی جائے گی، تم کلہاڑی لے آؤ۔ اس دن اقبال کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔
اقبال گھر سے کلہاڑی لے کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صدیق کے ہاتھ میں چارہ کترنے والا ٹوکا تھا۔ انہوں نے گھر میں بھینس رکھی ہوئی تھی جس کے لیے وہ چارہ کترا کرتے تھے۔ صدیق صرف دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے دل میں بھی ساجے کی دشمنی بھری ہوئی تھی۔ 3-4 مہینے پہلے اس کی کسی بات پر ساجے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور ساجے نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر صدیق کو مارا پیٹا تھا۔ آگے ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے سنایا۔ زرینہ اور ساجے کی ملاقات ہوئی۔ اقبال اور صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون تھی۔ وہ چلی گئی اور ساجہ واپس گھر کو چل پڑا۔ اقبال اور صدیق نے اس کو روک لیا اور اقبال نے کہا کہ وہ آج اپنی بیوی کی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ صدیق نے اپنی دشمنی بتائی۔ ساجے نے دیکھا کہ ایک کے پاس کلہاڑی اور دوسرے کے پاس ٹوکا ہے تو اس نے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اقبال نے پیچھے ہو کر ساجے کی گردن پر کلہاڑی ماری۔ ساجہ گرنے سے پہلے گھوما تو صدیق نے اس کی گردن پر ہی ٹوکا مارا۔ ساجہ گرا تو اقبال نے اس کی گردن پر کلہاڑی مار کر گردن بالکل ہی کاٹ ڈالی۔ ان دونوں قاتلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں میں دبا دیے جائیں۔ ان کے دماغوں کو خون چڑھا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح کا پاگل پن ہوتا ہے۔ دونوں نے مل کر لاش کی ٹانگیں کاٹیں، پھر بازو کاٹے اور اس طرح ٹکڑے کر کے کلہاڑی سے زمین کھود کھود کر مختلف جگہوں میں دبا دیے، اور ان کو تسلی ہو گئی کہ اب وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ دونوں بڑے اطمینان سے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ان کم عقل نوجوانوں کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کا خون کوئی پیشہ ور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ صدیق نے غصے کی حالت میں یہ راز فاش کر دیا تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کا ضمیر انسانی خون کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس بہانے اس نے یہ راز اگل دیا۔ اقبال کو میں نے تیار کر لیا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کو اپنا یہ بیان قلم بند کرا دے۔ اس کی حوصلہ افزائی اور تسلی کی خاطر میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بری کروانے کی پوری کوشش کروں گا یا کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ شاید آپ بھی سوچتے ہوں کہ اقبال اور صدیق کی دوستی اتنی گہری تھی تو پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے۔ میں خود اقبال کے بیان کے دوران یہ بات سوچتا رہا۔ اقبال کے واسطے یہ بات بالکل معمولی تھی کہ صدیق اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر گیا تھا۔ وہ تو جاتا ہی رہتا تھا، پھر بات چاقو زنی تک کیسے پہنچ گئی؟ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ قتل کے فوراً بعد اور ان 4-5 دنوں میں ہی صدیق نے اقبال کی بیوی کو اسی رات بتا دیا تھا کہ اس نے اور صدیق نے ساجے کو قتل کر دیا ہے۔ بیوی کچھ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اقبال نے اس کو اطمینان دلایا کہ ان کا کھرا کھوج بالکل نہیں ملے گا۔ صدیق کو معلوم تھا کہ اقبال کس وقت گھر نہیں ہوتا۔ اقبال کی بیوی کو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا، بھولی بھالی اور اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ صدیق کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے لڑکی کو کہا کہ وہ کسی بھی وقت اقبال کو پھانسی کی سزا یا عمر قید دلوا سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو یہ بتایا کہ وہ خود قتل میں شامل نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی اور صدیق کی منتیں کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیق نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے اس کہانی سے محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی غیرت والی تھی، اس واسطے اس نے صدیق کا مطالبہ قبول نہ کیا۔ صدیق اگلے روز بھی اقبال کی غیر حاضری میں اس کے گھر جا پہنچا اور پھر اس کی بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس کو کہا کہ وہ جتنی رقم مانگے وہ دے دے گی، لیکن اپنی عزت نہیں دے گی۔ صدیق نے ڈھیٹ پن جاری رکھا اور لڑکی کو بہت پریشان کرتا رہا۔ لڑکی نے ابھی اقبال کو نہیں بتایا تھا۔ آخر ایک روز صدیق نے لڑکی پر اس طرح دست درازی کی جس طرح مقتول نے کی تھی۔ لڑکی نے صدیق کو کہا کہ وہ شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لے گی۔ اس دھمکی نے کچھ کام کیا اور صدیق اس کو دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا۔ صدیق کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اقبال آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان حالت میں دیکھا اور اس کی آنکھیں کچھ سرخ تھیں۔ اقبال نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو ساری بات پر صدیق کی بلیک میلنگ سنا دی۔ اقبال کے خون میں ایسا ابال آیا کہ اس کا دماغ پھر گیا۔ اس نے بیوی کو بغیر بتائے چاقو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔
اس واقعے نے چونکہ ہونا تھا، اس واسطے صدیق اس کو گلی میں ہی مل گیا۔ اقبال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ صدیق کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے صدیق کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے۔ اس سے ان کی ترش کلامی ہوئی اور 2-3 آدمی رک گئے۔ اقبال نے صدیق کو چاقو مارا، لیکن چاقو کندھے پر تھوڑا سا لگا۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو اقبال صدیق کو قتل ہی کر دیتا۔ میں بتا رہا تھا کہ اقبال مجسٹریٹ کو بیان لکھوانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو حوالات میں بند کر دیا اور صدیق کو بلایا۔ اس کو کہا کہ اس نے پہلے جو بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے، اب وہ صحیح بیان دے دے۔ یہ بھی بتایا کہ اقبال نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صدیق کچھ تڑپا اور انکار کیا، لیکن میں نے اس کو پولیس والا تھوڑا سا دوسرا ہاتھ دکھایا۔ پھر اس کو اقبال کے بیان کے 1-2 حصے سنائے اور میں نے اس کو گالیاں دے کر کہا کہ اتنی گہری دوستی میں وہ ایک دوست کی بیوی کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ بہرحال تھوڑے سے تشدد سے وہ اقبالی بیان پر آ گیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے مقدمہ بڑی ہی محنت سے تیار کیا، خالی خانے بڑی خوش اسلوبے سے پر کیے اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ دونوں نے اپیلیں کی جو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے دونوں کی سزائیں بحال رکھیں۔ لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔